السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے۔ میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن اور نیفرولوجی ہوں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو کوئی خاص اس طرح سے ٹاپک پہ نہیں ہے، لیکن میں ایک ہارٹ ٹو ہارٹ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کڈنی ڈیزیز بڑی کامن ہے، اور جب وہ کڈنی ڈیزیز کسی کو ڈائگنوز ہوتی ہے، کچھ کو ارلی سٹیج میں پتہ چلتا ہے، کچھ کو لیٹ سٹیج میں پتہ چلتا ہے۔ تو اس میں ایک نیچرل ہے جب ایک بیماری اس طرح کی پتہ چلتی ہے جس کے ساتھ بہت سے سٹگماز اٹیچڈ ہیں، کہ خدا نخواستہ جب یہ ڈیزیز ہوتی ہے تو بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں، بڑا پینفل ہے، ٹرانسپلانٹ کرانا ہو تو مہنگا بہت ہے، پوری عمر دوائیاں لینی پڑتی ہیں، ہر وقت ماسک پہننا پڑتا ہے، تو بندہ ایک دفعہ تو خوف سے کانپ جاتا ہے، اور احساس پھر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یعنی کہ ہم اس کا شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ تو ہر وہ انسان جس کے کڈنیز ٹھیک ہیں اور باقی آرگنز بھی ٹھیک ہے، وہ چل پھر رہا ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ایز اے نیفرولوجسٹ میں کوئی ریلیجس اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن جب میں کڈنی کو ڈیٹیل میں دیکھتا ہوں، اس کی ساخت کو، اس کے سیلز کو، اس کے اندر جو چینلز ہیں کس طرح سے وہ کام کرتا ہے، تو سبحان اللہ نکلتا ہے، یعنی کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے شکر ادا کرے۔ آپ کے پاس 20 لاکھ چھوٹے چھوٹے فلٹرز ہیں جو نیفرون ہیں، جو اس کے فلٹرنگ یونٹ ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر وہ ایک اس طرح کا نیفرون، یعنی 20 لاکھ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسے ہی دے دیے پیدائش کے ساتھ، اگر کوئی ایک اس طرح کا نیفرون بنا دے اس وقت بندہ، تو وہ بلینز آف ڈالر کا بکے گا، بلینز آف ڈالر کا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی طرح کا ہو، اسی طرح سے کام کرے، اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرنل بیٹریز اور چیزیں اٹیچ نہ ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اندر بس خون کی ویسل کے ساتھ ملایا ہے اور وہ آٹومیٹیکلی وہیں سے آکسیجن لیتا ہے، وہیں سے انرجی لیتا ہے، وہیں سے چل رہا ہے۔ اس کے کڈنی کے اندر اپنا ہی ایک برین ہے، اپنا ہی دماغ ہے، وہ خود ہی اسیس کرتا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ آپ نے 4 لیٹر پانی پیا تو میں نے 3.5 لیٹر نکالنا ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، جن کا برین کام نہیں کرتا، فالج ہے، ان میں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ اب یہ جب برین نہیں سوچ سکتا، آپ کو سٹروک ہے، کچھ ہے، فالج ہے، تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ گردے خود ہی اسیس کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ گردے کے اندر ہی میکانزم ہے۔ تو یہ نہ صرف 20 لاکھ چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں، ان کے اندر اپنے اپنے دماغ ہیں، اپنے اپنے برین ہیں، یہ خود ہی اسیس کرتے ہیں کہ آپ نے آج 12 کیلے کھائے ہیں، میں نے سارا پوٹیشیم باہر نکالنا ہے، آپ نے پانی زیادہ لے لیا، میں نے پانی باہر نکالنا ہے، آپ نے سوڈیم زیادہ لیا، میں نے باہر نکالنا ہے۔ اگر آپ نمک سوڈیم زیادہ لیتے تو پیشاب میں زیادہ نکلتا ہے۔ اس میں دماغ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ آپ نے بیٹھ کے کبھی سوچا تھوڑی ہے، کیلکولیشن تھوڑی کیا کہ ہاں آج میں نے 12 گرام لے لیا ہے تو میں نے 9.5 گرام باہر پھینکنا۔ نو، کڈنیز آر ڈوئنگ اٹ۔ تو شکر الحمدللہ، پہلے تو یہ کہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کریں، جتنا بھی ادا کریں اتنا کم ہے۔ میں بتاؤں کہ اگر صرف ایک کڈنی کے ایک نیفرون کی قیمت انسانی طور پہ لگائی جائے تو آپ لگا ہی نہیں سکتے، پرائس لیس ہے۔ دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے تو اسلام تو ہمیں شکر کا اور صبر کا ہی درس دیتا ہے۔ تو شکر کریں اگر آپ صحت مند ہیں، اور صبر کریں اگر بیماری ہے تو صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی ایسے کینسر میں نہیں ڈالا جس سے 6 مہینے میں ڈیتھ ہو جانی ہے۔ صبر اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہارٹ نہیں فیل کر دیا کہ خدا نہ خواستہ اس کا ٹرانسپلانٹ بھی کوئی نہیں ہے اور آپ کی 6 مہینے میں ڈیتھ ہو جانی ہے۔ آپ کو کوئی جگر کا ایسا عارضہ نہیں ہے کہ جس میں ہر بندے کے پاس 2 جگر نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ آرگن خدا نہ خواستہ بیماری میں مبتلا کیا ہے، ایک قرآن مجید کے مطابق آپ وہ بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہیں، اور نمبر 2 اس کا علاج ہے، دوائیوں سے علاج ہے، اس کے بعد ایک طرح کا ڈائلسس ہے، 2 طرح کا ڈائلسس ہے، میڈیسن سے علاج ہے، ٹرانسپلانٹ ہے۔ ہر بندے کو 2 گردے دے دیے، اگر ایک گردہ دوسرے کو دے دو تو ایک گردہ آپ کی زندگی کے لیے، جان کے لیے کافی ہے۔ تو ڈپریس نہ ہوں۔ کڈنی ڈیزیز کے لوگوں میں ڈپریشن بڑا کامن ہے، 30 to 40% امریکہ کینیڈا میں بھی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ جب میں امریکہ سے ٹریننگ لے کے پاکستان میں، تو لوگ چونکہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ تو ڈپریس ہوتے ہی نہیں ہوں گے۔ یہاں میں نے زیادہ ڈپریشن دیکھا ہے، جس کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطلب ہے کہ ہمارا یقین اٹھ گیا ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، آپ جو ہے سوچنے سمجھنے کے زاویے چینج ہو گئے ہیں۔ تو آپ اس پہ بھی صبر کریں
زندگی تو چھوٹی سی ہے، ختم ہو جانی ہے. کچھ لوگ 20 سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کچھ 100 سال بھی رہتے ہیں، تو کیا ڈفرینس ڈز اٹ کریٹ ایونچولی؟ یقین اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، صبر سے آپ کو کام لینا چاہیے، اور اس کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ، مایوسی کفر ہے، آپ مایوس نہ ہوں، آپ اس بیماری کا مقابلہ کریں. حضرت علی کا قول ہے کہ اگر مصیبت میں گھبرا جائیں تو مصیبت بڑھ جاتی ہے، اس سے بڑی مصیبت ہے. تو گھبرانا نہیں ہے، ڈاکٹر کے مشورے سے چلنا ہے، پراپر اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، علاج کرنا ہے، اور یہ سوچ کے کرنا ہے کہ وہ ذات جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، یہ بیماری آپ کے کسی اعمال کا بھی نتیجہ ہے، تو اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا نا. تو اگر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، گرنے والے پتے کا بھی پتہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے حال سے نعوذ باللہ بے خبر ہو؟ تو پتہ ہے آپ کو بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور آپ صبر کر رہے ہیں. امیجن کریں روحانیت کا کیا لیول ہو سکتا ہے، کہ آپ کس مقام پہ جا سکتے ہیں، آپ کے کیا کیا گناہ ختم ہو سکتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے جس میں گردوں کا، فلٹریشن کا وہ عمل دخل ہی نہیں ہے، یعنی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جو کرونک ملیگننٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں جن کا علاج نہیں ہوتا، جیسے کینسر ہے، وہ شہادت کی طرح کی ان کی موت ہے، خدا نہ خواستہ اگر ہوتی بھی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے علاج ممکن ہے. دوسری بات ہے کہ ہر بندے کی سونر یا لیٹر کڈنی فیل ہو یا نہ ہو، تب ڈیتھ تو ہونی ہے، برحق ہے. ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو جب ہر ایک نے چکھنا ہے تو کڈنی فیل والے نے بھی چکھنا ہے، جس کی کڈنی نہیں فیل اس نے بھی چکھنا ہے. تو پھر پریشانی کس بات کی؟ اتنی کی پریشانی ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے صبر مانگیں. اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ایک مرد مومن کو. تو یہ میں نے صرف میرے بس دل میں کچھ باتیں، جب میں لوگوں کو بہت پریشان دیکھتا ہوں تو آبویسلی کلینک سیٹ اپ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اتنی لمبی چوڑی تقریر کر سکوں. لیکن اے کاش کہ ہر وہ انسان جس کو اچانک پتہ چلا کہ اس کے گردے فیل ہیں وہ اس کو دیکھے. آج میں نے ایک بچی سے بات کی ہے، 26 سال کی، اس کی شادی ہونے والی ہے. شی جسٹ فاؤنڈ آؤٹ کہ ہر کڈنیز آر فیلنگ. وہ اتنی پریشان تھی میں بتا نہیں سکتا. میں نے کہا بیٹی میری دعائیں ساری تمہارے ساتھ ہیں، لیکن علاج کچھ ہم کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. ڈپریشن کی کبھی کبھار دوائی بھی لینی پڑ سکتی ہے، دوائی لینے میں کوئی جرم نہیں ہے، وہ بھی برحق ہے، آپ لے سکتے ہیں، عین ایمان ہے. ڈاکٹر سے مشورہ کریں، مشورے سے چلیں، بیماری کا مقابلہ کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہت بہتری ہے آپ کے لیے. تھینک یو.